चारों बड़े आज़म के अंदर हमारे माशाल्लाह हम रोजगार के सिलसिले में कुछ लोग निकले हुए हैं, अनस्किल्ड हैं या कुछ स्किल्ड हैं भी, तो अगर वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये तो हम तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो है ये तो इम्पोर्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जॉब कर भी रहे हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे तो वो फारग बैठे हुए हैं वहाँ। अगर इनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए, या यहाँ के लोग जो है ना बेसिकली उनको बिजनेस का आइडिया होता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं प्यारे पाकिस्तान में? आज सुबह अभी यहाँ पे सुबह के तकरीबन कुछ 6 बजे, तो हमें कुछ चीजें चाहिए थी हमारे रेस्टोरेंट के लिए। तो मैं एक दो दोस्तों को कॉल कर रहा था पाकिस्तान में कि मुझे ये चीजें चाहिए यहाँ पे, तो वो खैर करते हैं या हम उनको तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो आपको कल जवाब दे सकते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके साथ ही मुझे एक ख्याल आया कि यहाँ पे अमेरिका में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार वो हमने ना ई कॉमर्स का काम शुरू करना है, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे ऑनलाइन बेचनी है अमेरिका में रहते हुए। तो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में, बच्चे हैं यंग, तो हमने उन्हें ये बताना है कि ये चीजें हमें भेज दो। तो आपको पता है कौन सी चीजें कहाँ पे बन सकती हैं। तो हैंडीक्राफ्ट की चीजें मंगवानी थी उन्होंने, कोई लेदर के 1-2 बंदे इंटरेस्टेड थे। तो मैंने खैर उन्हें सोर्सेज दिए, मैंने कहा आप यहाँ से जाकर ये चीजें बनवा सकें, आप शालकोट से बनवा लें अपना लेदर जैकेट्स, या अपने हैंडीक्राफ्ट बनवाने हैं तो सिलम वाली से बनवा सकें आप। तो जाहिर है मैं सारी उम्र एक काम यही रहा है, बिजनेस करता रहा हूँ मैं। तो मेरे ज़हन में एक बात आई है, मैंने कहा यार हम पाकिस्तानी को तकरीबन करोड़ 1.25 करोड़ पाकिस्तानी, बल्कि अब तो 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गए हम। तो हम यहाँ पे रहते हैं। आप अगर अमेरिका से शुरू करें तो अमेरिका, उसके बाद कनाडा हो गया, उसके बाद आपका साउथ सेंट्रल अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, आपका मैक्सिको हो गया। इसी तरह आप यूरोप में जाते हैं, इंग्लैंड है आपके पास, वहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया है, बल्कि अब तो लोग काफी लोग रोमानिया आ गए हैं, या पोलैंड में आ गए काफी लोग। इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स है हमारी वहाँ पे, रशिया से लेके ऑल द वे टू ताजिकिस्तान तक। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है। इस तरह आप मिडिल ईस्ट आ जाए, वहाँ पे सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, यूएई आपके पास, बहरीन है आपके। बहुत ज्यादा लोग जो है वो जापान में रहते हैं, वहाँ पे बैंकॉक में है, वहाँ पे थाईलैंड के अंदर है, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं। अगर इस तरह आप देखें तो चारों बड़े आज़म के अंदर हमारे माशाल्लाह हम हर तरफ पाकिस्तानी जो है ना वो फैले हुए हैं। रोजगार के सिलसिले में कुछ लोग निकले हुए हैं, उनमें ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो अनस्किल्ड हैं या कुछ स्किल्ड हैं भी, तो अगर वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरे ज़हन में जो चीज आई है कि अगर ये तो हम तकरीबन 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो है ये तो इम्पोर्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। हर बंदे का कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई वाकफ, कोई यंग बच्चे पाकिस्तान में जॉब कर भी रहे हैं, अगर जॉब नहीं कर रहे तो वो फारग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो क्यों ना हम इसको एक सिस्टम के अंदर वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी यंगस्टर्स को, या जो आपके रिलेटिव पाकिस्तान में रहते हैं, हम जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, तो हमारे रिलेटिव पाकिस्तान में है ना, मतलब पूरी फैमिली हमारी वहाँ पे है। उनमें नौजवान भी हैं, उनमें दरमियानी उम्र के लोग भी हैं, उनमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। तो इसी तरह पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं उनके अजीजों अकार बैरूनी दुनिया में रह रहे हैं। तो हम अगर इन दोनों को आपस में मैरिज कर दें तो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ मौजूद हैं, तो हम तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के यहाँ पे इम्पोर्टर बन सकते हैं। ये तो बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। सपोज मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मेरा अगर कोई यंग बच्चा पाकिस्तान में है, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार तू मतलब मैं आपको एक बात वैसे बता दूं कि हमारा ई कॉमर्स के जो बच्चे हैं आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बहुत बड़ी तादाद लाखों में है। तो क्यों ना हम जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्टर बन जाए, और जो पाकिस्तान में हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जानने वाले जो लोग हैं, अजीजों अकारब हैं, वो उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर बन जाए। हमारे घर में जगह होती है यहाँ पे, ज्यादा नहीं, कोई 20-25 लेदर जैकेट्स मंगवा ले, ठीक है, कोई हैंडीक्राफ्ट की चीजें हम मंगवा ले पाकिस्तान से, हम कोई खेलों के सामान की चीजें, फुटबॉल मंगवा लें। बल्कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर चीजें मंगवाते, अभी वो फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, तो फुटबॉल से रिलेटेड जो है वो पाकिस्तान से वो प्रोडक्ट्स मंगवा ले सकते हैं, फुटबॉल मंगवा सकते हैं। तो 1.5 करोड़ इम्पोर्टर बैठा हुआ है बेसिकली। अगर इनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए, या ट्रेन होते हैं यहाँ के लोग जो है ना बेसिकली उनको बिजनेस का आइडिया होता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती।
آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کسی گھر میں رہتے ہیں, آپ شیئر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اپنی لیونگ. تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں آپ کے, یا جو امریکہ کینیڈا یا جو یہ ممالک ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, نیوزی لینڈ ہو گیا, تو وہاں پہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اسٹوریج مل جاتے ہیں. 10x10 کا بہت ہوا تو $20-25 مہینے کا کرایہ ہوتا ہے اس کا. یا ہمارے اپنے گھر ہوتے ہیں, گھروں والے کے گھر ہوتے ہیں جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ان کے پاس اپارٹمنٹ میں جگہ کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ہی مطلب کونا اویلیبل ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو اپرچونیٹیز یہ ہیں کہ آپ اپنا اگر بیسک کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کے پاس فیس بک کی مارکیٹ پلیس ہے. ٹھیک ہے, آپ امریکہ میں, انگلینڈ میں جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں, یا جو UAE میں رہتے ہیں, جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں, آپ کے سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, تو یہ ایک تو ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے, وہ تو ہوگی. سال کے زیادہ آئٹم کو نہیں, میکسیمم 40-50, اس کے اوپر پیسے بھی کو نہیں لگتے اتنے. میں اگر 100 آئٹم منگواتا ہوں پاکستان سے تو کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ میکسیمم $200-300 لگتا ہے, ڈیپینڈ اپان دا پروڈکٹ. اور ان کو اٹھا کر میں اپنے ایریا کی جو فیس بک کی یا جو انسٹاگرام کی جو مارکیٹ پلیسز ہیں, وہاں پہ ان کو اپنی پروڈکٹس جو ہے ان کے وہ پیجز بنا کر, یا وہاں پہ مارکیٹ پلیسز پہ اپنی پروڈکٹ سیل پہ لگا دیتا ہوں. کوئی زیادہ کام کوئی نہیں. آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے, آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وہاں پہ, اور ان کے لنکس ہم شیئر کر دیں پاکستان کے اندر ان بچوں کو جو آپ کو سامان بھیج رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے, اب یہ مسئلہ جی پاکستانی کہتے ہیں ہمارے پاس پروڈکٹس کو نہیں ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ جو ہے نا, یہ ایک انبلیویبل چیز ہے کہ پاکستان کے پروڈکٹس کا ہونا. میں نے ابھی کل 2-3 چیزیں یہاں پہ میں لے کے آیا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جہاز دیکھے آپ, اب اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ نیچے میٹل کا لگا ہوا ہے, یہ اوپر لکڑی کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, آگے پنکھا لگایا ہوا ہے, اور یہ چیز انہوں نے بنائی ہے اوپر اس کا کاکپٹ جو ہے. یہ $20 کا ہے یہاں پہ, انڈیا کا بنا ہوا ہے, اور یہ $20 کا یہاں پہ ریٹیل میں بک رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ پاکستان میں کتنے کا تیار ہو سکتا ہے؟ $1000 کا تیار ہو سکتا ہے. $20 کا اگر میں اس کو اپنی فیس بک کے اپنے جو مارکیٹ پلیس ہے, یا انسٹاگرام مارکیٹ پلیس ہے, یا اپنی میری جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر, یہ میں $20 کا نہیں بیچ سکتا آرام سے, اور میں یہ سینکڑوں کی تعداد میں بیچ سکتا. ایک اور چیز دکھا, یہ ایک سائیکل آئی ہے, یہ میں ہینڈی کرافٹ کی چیزیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سائیکل ہے, دیکھ لیں آپ اس کو. یہ لوہے کی انہوں نے آگے باسکٹ بنائی ہوئی ہے, ہینڈل بنائے ہوئے ہیں, اوپر لکڑی کا یہ دستے چڑھائے ہوئے ہیں, یہ کاٹھی اس کی لکڑی کی بنی ہوئی ہے, نیچے سارا فریم یہ ویلڈ ہویا ہوا ہے تاروں کے ساتھ. اور اس طرف آپ دیکھیں تو اس کی چین ہے, اور یہ جناب یہ چیزیں ساتھ اس کا یہ انہوں نے ایک سٹینڈ لگایا ہوا ہے. اب یہ تار کی ویلیو نکالیں, یہ مڈگارڈ بنے ہوئے ہیں, تھوڑی سی چپٹی سی جو ہے یہ پتری ہے, اس کے مڈگارڈ بنے ہوئے ہیں آگے, لیکن آپس میں ویلڈ ہیں. تو کتنی کاسٹ میں تیار ہو سکتا ہے یہ پاکستان؟ $1500, اس سے بھی کم. اور یہاں پہ یہ $30 کا بک رہا ہے. یہ بڑا ڈیٹیلڈ, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پیڈل لگے ہوئے ہیں, یہ بڑا ڈیٹیلڈ جو ہے نا, یہ اس پہ کام ہوا ہوا ہے جی. یہ $30 پاکستان میں کتنے کا بن جائے گا؟ $1000, $2000. اور یہاں پہ $30 کا بک رہا ہے. پاکستانی کتنے بنتے ہیں آپ کے؟ $9000. شپنگ کاسٹ کتنی آئے گی پاکستان سے یہاں پہ؟ $15 ایک اگر بیچتے ہیں یہ آپ. 15 مطلب پاکستان سے تقریباً $15 آپ کر, تو $1 اس کی $2-3 کا وہاں پہ بنا لیں, آپ کے $12 کی بچت ہے اس کی. یہ میں میکسیمم بتا رہا ہوں آپ کی کاسٹ. اور یہاں پہ اگر میں اس کو مارکیٹ پلیس پہ ایز اینٹیک آئٹم لگاتا ہوں تو یہ $30 سے $50 کی اس کی سیل ہے. ہینڈی کرافٹ کی چیزیں آپ وہاں پہ سلم والی چلے جائیں, چنیوڑ چلے جائیں, سوات میں چلے جائیں, بلکہ پورے پاکستان کے ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی ہینڈی کرافٹ بنتا ہی ہے. اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں پہ مٹی کے برتن بیچتا ہوں, امیزون پہ بھی بیچتا ہوں, ای پے پہ بھی بیچتا ہوں, اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی بیچتا ہوں. تو پاکستان سے کتنے کا آتا ہے ایک مٹی کی ہانڈی؟ کتنے کی آتی ہے؟ $200-300 کی آتی ہے. یہاں پہ ہم $50 کی صرف مٹی کی ہانڈی بیچ رہے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر چلے اسٹائروفارم لگا لیں, اس کو ڈبے میں پیک کر دیں, کتنا خرچہ آ جائے گا آپ کا؟ میکسیمم $2-3 آ جائیں گے. اس کی شپنگ کاسٹ کر لیں, مطلب آپ نے ایک ہانڈی تو نہیں نا بھیجنی, آپ نے 10-15 بھیج دیں, پورا پیلٹ وہاں سے ان پروڈکٹس کا بھیج دیں, پورا پیلٹ آپ بھیجیں, کتنی کاسٹ آئے گی؟ $200-250 آ جائے گی. اب ایک پیلٹ جو ہے وہ میں اپنے گھر میں بھی رکھ سکتا ہوں, کسی کونے میں ادھر ادھر چیزیں ہٹا کر. اسٹور روم ہوتا ہے, گراج ہوتا ہے یہاں پہ گھروں کا. امریکہ کی بات کر, اپارٹمنٹ میں رکھتا ہوں تو اپارٹمنٹ کے اوپر کسی کمرے میں ایک پیلٹ تو بالکل آرام سے آ جاتا ہے, سائڈ پہ بندہ جوڑ لیتا ہے چیزیں. اگر میں کسی کے ساتھ چلیں کچھ بھی نہ کروں, یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساری ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ US, انکلوڈنگ کینیڈا, یہ جتنے بھی آپ کے ویسٹرن کنٹریز ہیں, انکلوڈنگ آسٹریلیا, انکلوڈنگ نیوزی لینڈ. ٹھیک ہے, چلیں یہ نہیں آپ کے گھر میں جگہ بالکل کوئی نہیں ہے, وہاں پہ آپ جا کے $20-25 مہینے کا اسٹوریج مل جاتا ہے, وہاں پہ آپ جا کے رکھ سکتے ہیں. پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ ہم نے بچوں کو بٹھانا ہے. ہمارے ریلیٹیو ہو گئے, ہمارے جاننے والے لوگ ہو گئے, آپ ان کو $200-300 یہاں سے بھیجیں. ٹھیک ہے, پلس اس کی شپمنٹ جو ہے وہاں سے سامان تیار کروائیں. اس میں ہینڈی کرافٹس ہیں, اس کے اندر آپ کی ہربل پروڈکٹس ہیں, اس کے اندر آپ کی جو آپ کے کھیلنے والے سامان کی اس کے اندر پروڈکٹس. ٹھیک ہے, آپ وزیر آباد سے چاقو ہیں, چھریاں ہیں, آپ وہاں
پہ کٹلری بنتی ہے، بہت کمال کی بنتی ہے. گجرانوالا چلے جاتے ہیں آپ، 4,500 پروڈکٹ بن رہی ہے ہاؤس ہولڈ کی وہاں پہ. کراچی، یہاں پہ کراچی ہزاروں چیزیں بن رہی ہیں. آپ فوڈ پروڈکٹس چل، ہم فوڈ پروڈکٹس کے اندر آتے ہیں تو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس وہاں پہ پڑی ہیں. آپ اوکاڑا چلے جائیں، مرنڈے پڑے ہوئے ہیں وہاں. چکوال چلے جائیں، وہاں پہ ریوڑی پڑی ہوئی. خوشاب چلے جائیں، وہاں پہ ڈوڈا پڑا ہوا. ٹھیک ہے. اس طرح اندرون سندھ چلے جائیں آپ، کنڈری چلے جائیں، وہاں پہ مرچیاں اٹھا لیں آپ. ٹھیک ہے. مرچوں کا پاؤڈر بنوا لیں، مرچوں کا ساس بنوا لیں. ویسے ہی ثابت ڈرائی مرچ آپ اٹھا لیں وہاں سے. ناٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک. سمپل سے کام ہے. اپنی ویب سائٹ کہنے کی بن جاتی، 5-10 ہزار روپے کی ویب سائٹ بن جاتی. پاکستان سے ایک ویب سائٹ بنائیں، یہاں پہ شاپیفائی پہ بیچیں. یہاں پہ اگر آپ مطلب دیکھیں نا، فیس بک تو پوری دنیا میں موجود ہے، انسٹاگرام بھی پوری دنیا میں موجود ہے، ٹک ٹاک بھی پوری دنیا میں موجود ہے. کرنا کیا ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہے، ان کی مارکیٹ پلیس کھولیں، وہاں پہ دیکھیں لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں. تو آپ جو کیٹیگری ہے اس کے اندر جو اگر فوڈ پروڈکٹس، یہ میرے پاس آئے ہیں یار، میں آپ کو دکھاتا ہوں.